دی انفو پلانٹ کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، آج پھر ایک نئی ٹیکنالوجی کی ویڈیو آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ٹیکنالوجی انتہائی حیران کن اور دلچسپی سے بھرپور ہے، اور مجھے امید ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ لوگوں نے شاید پہلے نہیں سنا ہوگا، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی آج سے کچھ دن پہلے ہی دریافت ہوئی ہے۔ یاد رہے، آپ لوگوں نے آج سے پہلے بہت سے ایسے ڈرونز کے بارے میں سنا ہوگا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بیٹری یا پھر ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کام کرتے ہیں اور اپنے ہدف کو آسانی سے نشانہ بناتے ہیں، یا پھر جس خاص کام کے لیے اس ڈرون کو بنایا جاتا ہے یہ وہی کام کرتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ٹیکنالوجی کے بارے میں بتاؤں گا جس میں ایک جاندار چیز کو ڈرون بنانے کا کامیاب تجربہ کر لیا گیا ہے، اور یہ جاندار کوئی اور شے نہیں بلکہ شہد کی مکھی ہے۔ یعنی شہد کی مکھی کو ڈرون بنانے کا کامیاب تجربہ کیا جا چکا ہے۔ تو دوستو، اب میں آپ لوگوں کو آج کی دلچسپ اور حیران کن ٹیکنالوجی کی تفصیلات کے بارے میں بتاتا ہوں، جسے جان کر آپ انتہائی حیران رہ جائیں گے۔ جیسا کہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ شہد کی مکھی کو ڈرون بنانے کا کامیاب تجربہ کیا جا چکا ہے۔ یاد رہے، یہ تجربہ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں کیا گیا۔ تجربہ کرنے والے ماہرین کا کہنا تھا کیونکہ شہد کی مکھیاں بہت لمبا فاصلہ طے کر سکتی ہیں، اس لیے ان کے پیٹ پر ہلکے برقی آلات لگا کر ایک وسیع علاقے کے متعلق حساس معلومات آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس لحاظ سے شہد کی مکھی بہترین خیال کی گئی ہے۔ یونیورسٹی آف واشنگٹن میں پال ایلن اسکول آف کمپیوٹر سائنس اینڈ انجینئرنگ کے سائنسدان شیام گولکاٹا اور ان کے ساتھیوں کا کہنا تھا کہ عام ڈرون جسے ای بیٹری یا ریموٹ کے ذریعے چلایا جاتا ہے، یہ ڈرون صرف 20 سے 30 منٹ تک پرواز کر سکتا ہے، اور اگر اس ڈرون کو مزید چلانے کی ضرورت ہو تو ہمیں اس ڈرون کو دوبارہ چارج کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر شہد کی مکھیوں پر نہایت مختصر لیکن نفیس اور اچھی کوالٹی کے آلات لگا دیے جائیں تو یہ شہد کی مکھیاں کئی گھنٹوں تک ڈرون بن کر نہ صرف ہوا میں اڑ سکتی ہیں، بلکہ یہ مکھیاں ہمیں کسی بھی علاقے کا درجہ حرارت، ہوا میں نمی اور فصل کی کیفیت سے بھی آگاہی دے سکتی ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان مکھیوں کے ذریعے کسی بھی علاقے کی ویڈیو بھی بنائی جا سکے گی، اور حیران کن طور پر اس جاندار شہد کی مکھی کو ڈرون بنا کر کسی بھی جگہ یا شہر یا پھر کسی بھی ملک کی حساس معلومات بھی حاصل کی جا سکیں گی۔ یعنی اس بات سے صاف ظاہر ہے کہ امریکہ ان جاندار شہد کی مکھیوں کو ڈرون بنا کر دنیا میں موجود تمام ملکوں کی جاسوسی کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ پیارے دوستو، ماہرین نے برقی آلات کا ایک ایسا مجموعہ تیار کر لیا ہے جس میں کئی طرح کے ضروری سینسر لگائے گئے ہیں جو کسی بھی علاقے کی خبر دے سکتے ہیں۔ ان تمام سینسر کو چلانے کے لیے ایک خاص بیٹری لگائی گئی ہے جو ایک مرتبہ چارج کرنے سے مسلسل 7 گھنٹے سے زائد چل سکتی ہے۔ سب سے حیران کن اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی شہد کی مکھیاں واپس اپنے چھتے میں آتی ہیں تو شہد کی مکھی پر لگائے گئے آلات اور بیٹری رات کو خود بخود چارج ہو جاتی ہے۔ کہ ماہرین کا یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی جاندار کیڑے کو ڈرون بنانے کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہو، اور حیران کن حد تک یہ کامیاب بھی رہا ہے۔ شہد کی مکھیوں کو ڈرون بنانے میں بہت سے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ شہد کی چھوٹی اور ننھی سی مکھی زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتی، اور جی پی ایس ریسیور سسٹم کو چلانے کے لیے بہت زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے۔ ان تمام مسائل پر قابو پانے کے لیے ماہرین نے بہت سی ٹیکنالوجیز کو آزمایا۔ آخر کار حضرت انسان جسے اشرف المخلوقات کا درجہ ہمارے اللہ نے دیا ہے، یہ اعزاز انسان کو اسی بنیاد پر دیا گیا کہ انسان کے پاس بہترین عقل موجود ہے، جس کا وہ بہتر سے بہتر انداز میں استعمال کرتے ہوئے ان تمام مسائل پر قابو پا لینا جانتا ہے جس میں انسان کا بری طرح خرچ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ماہرین نے ان تمام مسائل کو آخر کار حل کر لیا اور شہد کی مکھی کو ڈرون بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور یہ ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ واقعی انسان اپنی عقل کے حساب سے بہترین اور اشرف المخلوقات ہے۔ معزز خواتین و حضرات، پہلے مرلے میں شہد کی مکھیوں پر سادہ ٹریکنگ سینسرز اور آلات لگائے گئے، پھر ان مکھیوں کو 10 انچ کے فاصلے تک اڑایا گیا۔ اسی طرح شہد کی مکھیوں پر لگائے گئے سامان کا وزن 102 ملی گرام تھا، جو چاول کے 7 دانوں کے برابر ہوتا ہے، جس میں چارج ہونے والی بیٹری کا وزن 70 ملی گرام تھا، اور باقی 30 ملی گرام تمام سینسرز اور آلات لگائے گئے۔ ماہرین نے شہد کی مکھی کا محل وقوع ناپنے کے لیے ایک خاص تکنیک کا استعمال کیا، جس سے مکھیوں کی پوزیشن 80 میٹر کے فاصلے کے اندر اندر جاننے میں مدد ملی ہے۔ پھر ان مکھیوں کو آزادانہ گھمایا گیا اور اس سے ڈیٹا اکٹھا کیا گیا۔ یاد رہے کہ چھتے میں واپسی پر شہد کی مکھیوں سے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے ایک خاص طریقہ استعمال کیا گیا، جسے بیک سیکٹر کا نام دیا گیا۔
اگلے مرحلے میں شہد کی مکھیوں کو ڈرون بنا کر آسانی سے ویڈیو بھی بنائی جا سکے گی اور کیمرے لگا کر براہ راست کسی بھی جگہ کی ویڈیو بنانا بھی ممکن ہو جائے گا۔ ماہر سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کامیاب تجربے سے نہ صرف فصلوں اور باغات میں تحقیق میں مدد ملے گی، بلکہ کسان ڈرون کے مقابلے میں ان مکھیوں کے ذریعے زراعت کو بھی بہتر طور پر سمجھ سکے گا۔ یہاں پر ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ اگر امریکہ نے ان مکھیوں کا استعمال کسی بھی ملک کی جاسوسی کے لیے شروع کر دیا تو یاد رکھیے یہ دنیا کے تمام ملکوں کے لیے ایک انتہائی افسوسناک اور تباہ کن بات ہوگی۔ ان ڈرونز کا کوئی توڑ نظر نہیں آتا کیونکہ یہ ایک قدرتی پرندہ ہے، نہ تو یہ ریڈار پر نظر آئے گا اور نہ ہی اسے کچھ فاصلے پر انسانی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر انسانی آنکھ دیکھ بھی لے تو انسانی آنکھ ایک قدرتی مکھی اور ڈرون مکھی میں فرق نہیں کر سکے گی۔ انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب امریکہ پوری دنیا پر آسانی سے نظر رکھ سکے گا، جس کا ڈائریکٹ نقصان تمام ممالک کو ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوگا۔ پھر بھی آپ لوگ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔